حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ درویشوں کی ایک جماعت بھی بیٹھی ہوئی تھی اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کے مجاہدوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ اسی دوران ایک دبلا پتلا اور کمزور سا بوڑھا شخص مجلس میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس بوڑھے نے رو رو کر اپنا قصہ بیان کیا کہ آج سے 30 برس قبل کی بات ہے، میرا لڑکا غائب ہو گیا۔ اس کی جدائی سے میری یہ حالت ہو گئی ہے، نہ معلوم وہ زندہ ہوگا یا مر گیا ہوگا، اور میں حضور کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس کی جان و سلامتی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی نسبت عرض کروں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمائیں کہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور بہت دیر بعد سر اٹھا کر کہا کہ حاضرین سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں تاکہ اس کا لڑکا واپس آ جائے۔ جب سب لوگ فاتحہ سے فارغ ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے سے فرمایا، جاؤ تم گھر چلے جاؤ، تمہارا لڑکا واپس آ رہا ہے، اور جب تمہارا لڑکا واپس آ جائے تو تم اسے میرے پاس لے آنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بوڑھا تعظیم و تکریم بجا لا کر رخصت ہوا۔ ابھی وہ بوڑھا اپنے گھر نہ پہنچا تھا کہ اس کو کسی شخص نے دیکھ کر کہا کہ مبارک ہو، تمہارا لڑکا گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچ کر لڑکے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں شاد ہوئیں۔ پھر وہ الٹے پاؤں اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدم بوسی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے دریافت کیا کہ تو کہاں تھا؟ اس نے عرض کیا کہ حضور ایک کشتی میں قید تھا اور ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور مجھے کشتی والے نے قید کر رکھا تھا۔ ایک درویش بالکل آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل و صورت کے آئے اور ہتھکڑیاں کھول دی اور انہوں نے گردن سے پکڑ کر مجھے اپنے پاس کھڑا کیا اور اپنے پاؤں میرے پاؤں پر رکھ دیے۔ اس کے بعد فرمایا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور پھر جب آنکھیں کھولی تو خود کو اپنے مکان میں پایا۔ اس کے بعد وہ لڑکا کچھ کہنا چاہتا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اشارے سے منع فرما دیا۔ اس بوڑھے نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور عرض کیا، حضور اس زمانے میں بھی ایسے قدرت رکھنے والے اللہ کے بندے موجود ہیں، مگر انہوں نے خود کو چھپا رکھا ہے۔